صحرائے سہارا کی گرد، ایمیزون کے جنگلات کی زندگی کا راز۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا گرم صحرا دنیا کے سب سے بڑے بارانی جنگل کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے؟ یہ سننے میں کسی فلم کی کہانی لگتی ہے، مگر یہ ایک سائنسی حقیقت ہے جسے سیٹلائٹ مشاہدات، فضائی تحقیق اور موسمیاتی سائنس نے ثابت کیا ہے۔ شمالی افریقہ کا عظیم صحرائے سہارا، جہاں میلوں تک ریت ہی ریت ہے، نہ درخت، نہ دریا، نہ سرسبزی، لیکن یہی بے آب و گیا صحرا ہر سال ہزاروں کلومیٹر دور جنوبی امریکہ کے ایمیزون کے گھنے جنگلات تک زندگی کا پیغام پہنچاتا ہے۔ ہر سال اندازاً 180 ملین ٹن باریک معدنی گرد صحرائے سہارا سے تیز ہواؤں کے ذریعے فضا میں بلند ہوتی ہے۔ یہ گرد بحر اوقیانوس کے تقریباً 5,000 کلومیٹر طویل سفر کے بعد ایمیزون کے جنگلات تک پہنچتی ہے، جہاں تقریباً 27 ملین ٹن گرد زمین پر جمع ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر صرف گرد سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل راز اس گرد کے اندر چھپا ہوا ہے۔ صحرا کے گرد میں فاسفورس، آئرن، کیلشیم، پوٹاشیم، میگنیشیم اور دوسرے معدنی عناصر موجود ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم فاسفورس ہے، جو ہر پودے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا انسان کے لیے خوراک۔ فاسفورس کے بغیر پودے توانائی نہیں پیدا کر سکتے، نئی جڑیں نہیں بنا سکتے، بیج نہیں بنا سکتے اور نہ ہی صحیح طریقے سے نشوونما پا سکتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایمیزون کی مٹی اتنی زرخیز نہیں ہے جتنی اوپر سے نظر آتی ہے۔ ایمیزون میں سال بھر میں ہونے والی شدید بارشیں مٹی میں موجود معدنیات کو دھوتی رہتی ہیں، جسے سائنس کی زبان میں لیچنگ کہا جاتا ہے۔ بارشیں فاسفورس اور دیگر غذائی اجزاء کو بہا کر دریاؤں میں لے جاتی۔ اگر ان معدنیات کی دوبارہ فراہمی نہ ہو تو وقت کے ساتھ جنگلات کی پیداوار متاثر ہو سکتی۔ یہی قدرت کا نظام ہے۔ سہارا سے اڑنے والی معدنی گرد ایمیزون پہنچ کر مٹی میں وہی غذائی اجزاء واپس شامل کر دیتی ہیں جو بارشیں بہا کر لے گئی ہوتی ہیں۔ گویا ایک براعظم دوسرے براعظم کی زمین کو مسلسل خوراک فراہم کرتا رہتا ہے۔ مزید حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ سائنس دانوں نے دریافت کیا ہے کہ سہارا میں جس مقام میں سب سے زیادہ غذائیت والی گرد اڑتی ہے، اسے بودیلے ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ یہ کبھی ایک عظیم قدیم جھیل کا فرش تھا جو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سال پہلے خشک ہو گئی۔ اس جھیل کے فرش پر جمع نامیاتی مادہ اور معدنیات آج بھی ہوا کے ذریعے ہزاروں کلومیٹر دور ایمیزون تک پہنچ کر جنگلات کو غذائیت فراہم کرتے ہیں۔ یعنی ایک قدیم جھیل کی باقیات آج بھی ایک زندہ جنگل کی بقا میں اہم کردار ادا کر رہی۔ سائنسدانوں نے ناسا کے سیٹلائٹ کی مدد سے یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ جب سہارا سے زیادہ گرد اڑتی ہے تو ایمیزون کو زیادہ فاسفورس اور دیگر معدنی غذائی اجزاء ملتے ہیں۔ یہ تحقیق زمین کے مختلف ماحولیاتی نظاموں کے درمیان حیرت انگیز تعلق کو ظاہر کرتی۔ ایک ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ایمیزون صرف درختوں کا مجموعہ نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے کاربن سنک میں سے ایک ہے۔ یہ ہر سال فضا میں اربوں ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتا ہے، لاکھوں اقسام کے پودوں اور جانوروں کا گھر ہے اور زمین کے موسمی توازن میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسلام ہمیں بار بار یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم کائنات میں غور و فکر کریں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قدرت کے یہ باہم مربوط نظام ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا، بلکہ ہر چیز ایک حکمت اور توازن کے ساتھ پیدا کی۔ صحرا اور جنگل، ہوا اور بارش، سمندر اور مٹی سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے۔ جو چیز ہمیں بظاہر بیکار دکھائی دیتی ہے وہ کسی اور جگہ زندگی کی بنیاد بن سکتی ہے۔ یہی قدرت کا توازن ہے، یہی اللہ پاک کی حکمت ہے، اور یہی سائنس ہمیں مسلسل سمجھانے کی کوشش کر رہی۔ تو کیا آپ کو پہلے معلوم تھا کہ صحرائے سہارا کی گرد ایمیزون کے جنگلات کی زندگی کے لیے اتنی اہم ہے؟ اگر یہ معلومات آپ کو دلچسپ لگیں تو قاضی ٹی وی 591 کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ پاک کی تخلیق کے ان حیرت انگیز رازوں کو جان سکیں۔